نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور کیا ہے مجھے کہ میں نہ عبادت کروں اس ذات کی جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی یہ جو مرد مومن دور سے آیا تھا اور قوم کو سمجھا رہا تھا کہ ان رسولوں پر ایمان لے آؤ، پھر ساتھ ہی کہتا ہے کہ مجھے تو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے کہ جس ذات نے مجھے پیدا کیا ہے میں اسی کی عبادت کروں، اور یہ بات تم سب بھی جانتے ہو کہ تم سب مر کے اسی کے پاس لوٹائے جاؤ گے، تو تم بھی اسی کو رب مان لو۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں پکڑ لوں اس کے سوا کوئی معبود؟ ان یریدنی الرحمن بضر لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، اگر ارادہ کر لے رحمان کسی تکلیف کا میرے ساتھ تو نہ کام آئے گی مجھے ان کی سفارش کچھ بھی، ولا ینقذون، اور وہ مجھے چھڑا بھی نہ سکیں گے۔ یعنی جنہیں تم پوج رہے ہو وہ اتنے بے بس ہیں کہ اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دے دے تو تمہیں سب کو پتہ ہے کہ وہ اس کو دور نہیں کر سکتے، اور دوسری یہ کہ وہ کبھی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔ انی اذل فی ضلال مبین، بے شک میں اس وقت تو کھلی گمراہی میں ہوں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں ایمان لے آیا ہوں تمہارے رب پر، تم میری بات کو سنو۔ اور صرف یہ کہا کہ تمہارے رب پر ایمان لایا ہوں اس لیے کہ میرا رب تو وہ ہے ہی ہے، تم بھی اس چیز کو تسلیم کر لو کہ تم دیا ہوا اسی کا کھا رہے ہو۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اس نے کہا ہائے کاش کہ میری قوم کو علم ہو جائے۔ بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، اس وجہ سے جو بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے اور مجھے عزت دیے گیوں سے کر دیا ہے۔ یعنی اس مرد مومن کو پھر جو ہے ظاہر ہے لازمی بات ہے، جب جنت مل گئی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے شہید کر دیا اس کو۔ جب یہ جنت میں گیا اور اسے اللہ نے بخش دیا اور معزز مقامات عطا کیے تو اس وقت بھی اس کی خواہش کیا تھی کہ کاش میری قوم کو علم ہو جائے کہ میرا انجام کتنا اچھا ہو گیا۔ یعنی کسی بھی مبلغ کے اندر اتنی تڑپ جو ہے وہ قوم کی ہونی چاہیے کہ ایک ہار جیت کا میدان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ قوم کو اس وقت بھی چاہ رہے ہیں کہ کاش ان کو علم ہو جائے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند، اور نہیں ہم نے اتارا اس کی قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر، من جند من السماء، آسمان سے کوئی لشکر، وما کنا منزلین، اور نہیں ہے ہم اتارنے والے۔ یعنی اس پوری قوم کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی فوج کی ضرورت نہیں تھی، بس ایک چنگھاڑ ہی تھی۔ اللہ نے کوئی لشکر نہیں اتارے اس معمولی سے کام کو، کہ جب اللہ کسی قوم کو عذاب سے دوچار کر دے تو اللہ کے نزدیک یہ معمولی کام ہے۔ ان کانت اللہ صیحۃ واحدہ، نہ تھی مگر وہ ایک ہی چنگھاڑ، فاذا ہم خامدون، اس وقت وہ بجھے ہوئے تھے، بس ایک آواز نے ہی ان کا کام تمام کر دیا۔ یا حسرتن علی العباد، ہائے افسوس بندوں پر، ما یاتیہم من رسول، نہیں آتا ان کے پاس کوئی رسول، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر وہ ہوتے ہیں اس کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا قبلہم من القرون، کیا نہیں انہوں نے دیکھا کہ کتنی ہم نے ہلاک کر ڈالی ان سے پہلے بستیاں، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ ان کی طرف لوٹ کر نہیں آتے۔ یعنی آج تک جو اس عذاب سے دوچار ہو کے چلا گیا وہ واپس نہیں آیا اس دنیا میں آباد ہونے کے لیے، سب اگلے جہاں میں جا پہنچے، اور یہ تمہارے لیے عبرت کا سما ہے۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور سب کے سب حاضر ہو جائیں گے ہمارے پاس اکٹھے۔ وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اور نشانی ہے ان کے لیے زمین مردہ کی، أَحْيَيْنَاهَا، اسے ہم نے زندہ کر دیا، وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، ہم نے نکالا اس سے دانا، فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اس سے وہ کھاتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بارش برسا کے زمین سے دانے جو ہے وہ اگا دیے، اللہ تمہیں بھی زمین سے اگا لے گا۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اور ہم نے کر دیا اس میں باغات کھجوروں کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگوروں کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور ہم نے جاری کیے اس میں چشمے، لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ وہ کھائیں اس کا پھل، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں کیا اسے ان کے ہاتھوں نے، افلا یشکرون، کیا پس وہ شکر گزار نہیں ہوتے۔ یعنی ان کا کام تو صرف بیج ڈالنا ہے، اس بیج کو تناور درخت بنانا یا لہلہاتے کھیتوں میں بدل دینا یہ کس کا کام ہے؟ یہ کاریگری تو اللہ رب العزت کی ہے، اور ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے۔ اگر گندم جو ہے انسان کھاتا ہے تو بھوسی جو ہے وہ اس کا جانور کھاتا ہے، اور پھر وہ جانور جو ہے وہ پھر انسان کی خدمت پر ہے، تو انسان کو تو چاہیے کہ اللہ کا شکر گزار
گزار ہو جائے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سارے جوڑوں کو پیدا کیا، مما تنبت الارض، اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور ان کے نفسوں میں بھی، ومما لا یعلمون، اور اس میں سے بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ یعنی یہ جو زوج کا لفظ ہے یہ مذکر اور مؤنث کے لیے بھی ہوتا ہے، مثلا نر اور مادہ، آدمی ہے اس کی بیوی اس کا زوج ہے، اور اسی طرح یہ مماثل چیزیں جو ہے وہ بھی زوج ہوتی ہیں، جیسے ایک جوتے کا زوج جو ہے وہ دوسرا جوتا ہے۔ اسی طرح یہ متضاد بھی ہو سکتے ہیں، جیسے دن اور رات، صبح اور شام، اور اندھیرا اور روشنی، یہ چیزیں بھی زوج ہیں۔ اب اس میں نشانی کیا ہے؟ پاک ہے وہ ذات، ہر چیز میں زوج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کا کوئی زوج نہیں ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور نشانی ہے ان کے لیے رات کی، ہم کھینچ لیتے ہیں اس سے دن کو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، اس وقت وہ اندھیرے میں آ جاتے ہیں۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اور سورج چلتا ہے اپنے اس قرار گاہ کے لیے جو اس کے لیے مقرر ہے۔ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، یہ اندازہ ہے غالب جاننے والے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر سے خود پوچھا، تمہیں پتہ ہے سورج غروب ہونے کے بعد کہاں جاتا ہے؟ اس نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کے غروب ہوتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اگلے دن کے لیے طلوع ہونے کی اجازت مانگتا ہے، اور جس روز اسے اجازت نہ ملے گی تو اللہ کہے گا واپس اپنی جگہ لوٹ جا، اور پھر وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند ہم نے اس کی مقرر کی ہیں منزلیں، حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی ٹہنی کی مانند ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ بالکل ایک پھانک کی مانند ہوتا ہے، اور آغاز بھی اسی پھانک سے ہوتا ہے اور انجام بھی اسی پھانک پہ ہو جاتا ہے، اور اسی کو کھجور کی پرانی ٹہنی، یعنی شروع میں جب یہ مغرب کی طرف نکلتا ہے، پھر اپنا ہر روز اینگل بدلتا ہے، 7ویں دن یہ بالکل سر کے اوپر طلوع ہوتا ہے اور پورا نصف ہوتا ہے، پھر 14ویں دن یہ پورا سرکل جو ہے پورا گول ہو جاتا ہے اور مشرق کی جانب جو ہے یہ نکلتا ہے، پھر آہستہ آہستہ گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی چاند کی منازل ہیں۔ للشمس ینبغی لہا، نہیں ہے لائق سورج کے لیے کہ وہ پالے اسے، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو پالے، ولا اللیل سابق النہار، اور نہ رات دن سے پہلے آ جائے، وکل فی فلک یسبحون، سب کے سب فلک میں تیر رہے ہیں۔ یعنی چاند کی بھی گزرگاہیں ہیں، اسی طرح سورج کی بھی گزرگاہیں، ہر روز ایک نیا اینگل ہوتا ہے، ایک نئی سڑک پہ جو ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، لیکن آج تک کوئی کسی سے ٹکرایا نہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ رات ہو تو دوبارہ رات آ جائے، یہ ایک دوسرے کے پیچھے ہی چل رہے ہیں۔ وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم فی الفلک المشحون، اور نشانی ان کے لیے کہ ہم نے انہیں سوار کر دیا، ان کی اولاد کو، ایک بھری ہوئی کشتی میں، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے انہی کی اولاد سے اللہ نے سلسلہ چلا دیا۔ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس کے مثل جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، یعنی پہلے تو کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی، پھر لوگوں نے کشتی اور جہاز بنانا سیکھ لیا، اور کئی ایسی سواریاں جن پر یہ سوار ہو رہے ہیں جنہیں انہیں معلوم ہی نہ تھا۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو نہ کوئی فریاد رس ہو ان کے لیے، وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ، اور نہ ہی وہ بچائے جائیں، یعنی عین سمندر میں لا کے اللہ تعالیٰ ان کو غرق کر دے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے، کانوں کان خبر نہ ہو کہ یہ جہاز والے جو ہیں یہ کہاں چلے گئے، اور اللہ کسی مچھلی جو ہے اس کے پیٹ میں تمہیں اتار دے اور وہاں تمہارا مددگار بھی کوئی نہ ہوگا۔ الا رحمتا منا، مگر رحمت ہمارے پاس سے، ومتاعا الی حین، اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک، اور یہ کشتیاں اور جہاز یہ اللہ کی رحمت سے ہی پار اترتے ہیں، ورنہ اتنے بڑے سمندر میں جب آگے پیچھے ہر طرف پانی ہی پانی ہو تو انسان کو خوف بھی آ جاتا ہے، صرف یہ رب کی رحمتیں ہیں کہ اللہ نے سمندر تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ڈر جاؤ جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، پھر امید کی جا سکتی ہے کہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی اگلے حالات کو دیکھو جو پہلے نبیوں کے ہیں، ان سے ڈر کے اپنے موجودہ حالات کو درست کر لو، اور اس کا مطلب ہے کہ جو اعمال، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو اعمال آگے بھیج چکے ہوں ان سے اب ڈر جاؤ، اور اگر تمہیں بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اب اچھے کام کر لو۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی نشانیوں میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر
وہ ہوتے ہیں اعراض کرنے والے. یعنی معجزہ بھی دیکھ لیں یا آیات، یہ پوری کائنات اللہ کی نشانی ہے لیکن وہ اس سے سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے ان سے خرچ کرو اس میں سے جو دیا تمہیں اللہ تعالیٰ نے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا. لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں. أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، کیا ہم کھلائیں اس شخص کو کہ اگر اللہ چاہتا اسے کھلا دیتا. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، نہیں ہو تم مگر کھلی گمراہی میں. یعنی جب ان سے کہا جاتا ہے، ان مالداروں سے اور دولت کے نشے میں چھوٹی چھوٹی سرداریاں رکھ کے چور ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حق دو، غریبوں کو دو، تو کہتے جب اللہ نے خود انہیں نہیں کھلایا تو ہم کیوں ان کو کھلائیں. مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان بھوکوں کو کھلاتے ہو جنہیں اللہ خود نہیں کھلا رہا. اور دوسری طرف یہ کہ یہ کھلی بھول میں یہ کافر خود بھی ہے. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ اگر ہو تم سچے. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، نہیں وہ انتظار کرتے مگر ایک ہی چنگھاڑ کا. تَأْخُذُهُمْ، ان کو پکڑ لے گی. وَهُمْ يَخِصِّمُونَ، اور وہ جھگڑ رہے ہوں گے. یعنی اتنی اچانک قیامت آ جائے گی کہ یہ اپنے کاروباری جھگڑوں میں پڑے ہوں گے، خرید و فروخت کے جھگڑوں میں اپنے شغل میں ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے گی. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ، تو نہ وہ طاقت رکھیں گے وصیت کرنے کی اور نہ ہی اپنے گھر کی طرف لوٹ کے جا سکیں گے. یعنی اتنی اچانک ہوگی کوئی وصیت کا اس کو ٹائم نہیں ملے گا، اور پھر کوئی اگر باہر ہے تو وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر نہ جا سکے گا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور میں پھونک دیا جائے گا. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو اس وقت وہ اپنی قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑتے ہوں گے. یعنی جس طرح آج پیدا اپنی مرضی سے نہیں ہوئے اور شکل و صورت بھی اپنی مرضی سے نہیں ملی، موت کے وقت بھی ان کی مرضی اختیار نہیں تھا، آج یہ اٹھنے کا دن آ گیا، یہ بھی ان کے اپنے اختیار میں نہیں، سب اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. قالو، تو کہیں گے یا ویلنا، ہائے افسوس ہمیں، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں اٹھا دیا ہماری خوابگاہوں سے. ھذا ما وعد الرحمن، یہ جو وعدہ دیا تھا رحمان نے. وصدق المرسلون، اور سچ کہا تھا رسولوں نے. اب جب روز آخرت قبروں سے اٹھے تو کہیں گے کہ ہائے افسوس ہمیں ہماری خوابگاہوں سے کس نے جگا دیا. بات یہ ہے کہ جب یہ بالکل پہلے سور سے یہ مر گئے تھے اور اس کے بعد جب اٹھے تو انہیں یوں ہی لگے گا کہ جیسے ہم سو رہے تھے ہمیں کسی نے جگا دیا. عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں بس ایک ٹکر ہی لگی تھی، اس کے بعد ہمیں ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم کہیں جب آنکھ کھلی تو ہاسپٹل میں تھے. بالکل یہ وہ کیفیت ہے. اور یہ قبر کے جو عذاب ہیں وہ اتنے ہلکے لگیں گے کہ وہ ایک خواب ہی لگے گا کافر کو، اور بولے گا کہ ہماری خوابگاہ سے ہمیں کس نے جگا دیا. پھر تھوڑا ذرا غور کریں گے، پھر ان کو یاد آئے گا اوہو یہ تو وہ وعدے کا دن ہے جو رحمان نے دیا تھا، یہ قیامت تو آ گئی جسے ہم مانگا کرتے تھے اور رسولوں نے سچ کہا تھا. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، نہ ہوگی مگر ایک ہی آواز. فاذا هم جميع لدینا محضرون، اس وقت وہ سب کے سب ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے. اور یہ ایک ڈانٹ ہی ہوگی، ایک آواز ہوگی جب دوسرا سور پھونک دیا جائے گا. اور اسرافیل آج بھی سور کے سامنے کہ اللہ کا حکم ملے تو اس میں پھونک ماریں اور سب کے سب رب کے حضور پیش ہو جائیں گے. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس دن نہ ظلم کیا جائے گا کسی نفس پر کچھ بھی، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تم عمل کرتے ہو. ایسا ممکن ہی نہیں کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، اور کوئی تھوڑا کرے زیادہ اس کو جو ہے وہ عذاب مل جائے. ہاں اللہ تعالیٰ مومنین کو تو زیادہ عطا کر دے گا، لیکن کافر کو سزا اتنی ہی ملے گی جتنے اس کے عمل تھے. ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک جنت والے وہ تو پھل مزے اڑانے میں مشغول ہوں گے. ادھر یہ اپنے حساب کتاب میں کھڑے ہوں گے، مومن اپنی جنتوں میں بھی پہنچ جائیں گے اور مزے اڑا رہے ہوں گے. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. ہم ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے اس میں پھل ہوں گے اور ان کے لیے جو وہ چاہیں گے، یعنی جو بھی طلب کریں گے ان کو پیش کر دیا جائے گا.
سلام قولا من رب رحیم، سلام ہوگا رب رحیم کی طرف سے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، چھٹ کر الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرمو، یعنی جس کا جیسا جیسا جرم ہے وہ اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائے۔ جو سورج پرست ہیں وہ سورج کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، چاند پرست جو ہیں چاند کی پوجا کرنے والے چاند کے پیچھے، اسی طرح طاغوت، ہر بندے کا اپنا اپنا خدا، طاغوت کی پوجا کرنے والے، نفس کی پوجا کرنے والے اس کے پیچھے، صلیبی صلیب کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے۔ چھٹ کر الگ ہو جاؤ، کوئی منافق مومنوں میں ملا جلا نہ رہ پائے گا اور کافر مومنوں میں ملا جلا نہ رہ سکے گا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا نہیں عہد دیا تھا تمہیں اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے۔ وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور میری عبادت کرو یہ سیدھا رستہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ وہ شیطان کی عبادت کر رہا ہے، دراصل یہ ہے جس کی بات مانی جاتی ہے یہ اس کی عبادت ہی ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور البتہ بے شک اس نے گمراہ کر دیا تم میں سے اکثر مخلوق کو۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ، یہ جہنم ہے وہ جس کا تم سے وعدہ دیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون، داخل ہو جاؤ اس میں آج کے دن اس وجہ سے جو تم کفر کرتے تھے۔ اليوم نختم على افواہہم، آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر، وتکلمنا ایدیہم، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون، بوجہ اس کے جو وہ کماتے تھے۔ آج بھی جھوٹی باتوں پر لگے ہوئے ہیں، کل کو روز آخرت جھوٹی بولیں گے، اللہ زبانوں کو تالا لگا دے گا، پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں جو ہیں یہ بولنے لگ جائیں گے کہ ہم سے یہ گناہ جو ہیں انہوں نے کیے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو مٹا دیں، فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پھر وہ آگے بڑھ جائیں راستے میں، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر کہاں سے دیکھیں گے۔ آج اگر دین حق کو دیکھنا نہیں چاہتے تو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اللہ ان کو اندھا کر دے، پھر یہ کہاں سے راستہ دیکھ سکیں گے۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو مسخ کر دیں ان کی جگہوں پر ہی، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو نہ یہ طاقت رکھیں گے آگے چلنے کی اور نہ پیچھے آنے کی، یعنی اگر اللہ عذاب سے دوچار کر کے ان کو مفلوج زدہ کر دے، نہ یہ آگے چل سکے نہ پیچھے آ سکے، اللہ کی اس دی ہوئی صحت سے فائدہ اٹھاؤ اور اپنے اعضاء سے کام لو اور اللہ کے دین کو مان لو۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، اور جسے ہم عمر دیتے ہیں اسے خلق میں اوندھا کر دیتے ہیں۔ افلا یعقلون، کیا پس یہ عقل نہیں رکھتے؟ یعنی بچہ پیدا ہوا، خوراک کھا رہا تھا، پھر قوت بڑھ رہی تھی، بڑا ہو گیا، پھر خوراک تو وہی ہے لیکن اب قوتوں کو زوال آ گیا، بڑھاپا آ گیا، رذیل عمر، بستر پہ ایڑیاں رگڑنے لگ گیا۔ کہاں ہے انسان کا اپنا اختیار؟ اپنا اختیار تو انسان کا کہیں نہیں، وہ پھر کیوں نہیں اپنا جو اختیار اس کو دیا ہے اسے اپنے رب کے تابع کیوں نہیں کرتا؟ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور نہیں سکھایا ہم نے اس کو شعر، وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اور اس کی شان کے یہ لائق بھی نہیں ہے، إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر ذکر اور کھلا قرآن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جو ہے حوازن اور ثقیف کا مال غنیمت جو تھا وہ تقسیم کیا تو 4 لوگوں کو دیا اور کسی کو جو ہے کم دیا، کسی انصاری کو کم دیا، تو اس انصاری نے کچھ اشعار کہے، یعنی ایک شکوہ کیا کہ اتجعلوا نہبی و نہب عبید، کہ یعنی آپ میرا حصہ اور میرے گھوڑے کا حصہ جو ہے وہ اقرا اور اجینا میں جو ہے وہ برابر تقسیم کر دیتے ہیں، یعنی مجھے زیادہ ملنا چاہیے تھا۔ جب آپ کو یہ خبر ملی تو آپ نے کہا یہ شعر کس نے کہا ہے، اور آپ نے جب یہ شعر دہرایا نا تو آپ نے اس کا وزن ہی توڑ دیا۔ تو صحابی کہتی ہے اللہ سچ کہتا ہے کہ آپ کو ہم نے شعر کہنا سکھایا ہی نہیں اور آپ کی شان کے لائق بھی نہیں۔ یعنی یہ وہ دور تھا کہ جب لوگ عام چھوٹے چھوٹے چرواہے بھی شعر و شاعری کی زبان میں بات کیا کرتے تھے، اتنا ادب کا یہ دور تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق نہیں۔ پوری زندگی میں اگر کوئی منہ سے نکلا وہ بھی آج خود جڑ گیا، جو ہے آپ نے فرمایا تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور یہ جو ہے یہ آج خود جڑ گیا۔ میں معذرت چاہتی ہوں، وہ نجم کی تعلیم باہر سے آئے ہیں مخصوص کے لیے۔ تو قرآن کو بھی یہ شاعر کہا، یعنی شعر و شاعری کہا کرتے تھے، تو اللہ نے کہا کہ میرے نبی کی شان کے لائق ہی نہیں کہ وہ شعر کہہ سکے،
شعر و شاعری میں تو تخیل اور جھوٹ ہی ہوتا ہے، جبکہ میرے نبی کی زندگی حکمت سے بھری ہوئی ہے، اور اس پر جو قرآن نازل ہوا یہ حکمتوں سے بھرا ہوا قرآن ہے، آپ کی شان کے یہ بات لائق نہیں۔ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ، تاکہ وہ ڈرائیں جو ہے زندہ، اور ثابت ہو گئی بات علی الکافرین، اوپر کافروں کے، یعنی آپ کی باتوں سے وہ لوگ ہی ڈرتے ہیں جو زندہ ہیں، جو دل کے کانوں سے سنتے ہیں، دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور کافر نہ تو دل کے کان استعمال کرتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کہ نہیں انہوں نے دیکھا کہ ہم نے پیدا کیا ان کے لیے اس سے جو بنایا ہمارے ہاتھوں نے، انعامن جانور، فہم لہا مالکون، وہ اس کے مالک بن گئے ہیں، یعنی جانوروں کو پیدا تو ہم نے کیا، اور پھر اتنا بڑا ہاتھی جو ہے یہ ان کو روند بھی سکتا ہے، اتنا بڑا اونٹ، اتنے بڑے بڑے عظیم الجثہ جانور جو ہیں ان کے لیے ہم نے مسخر کر دیے، اور ایک چھوٹا سا بچہ جو ہے نا اونٹوں کی ایک قطار ایک رسی سے پکڑ کے جہاں چاہے لے جا سکتا ہے، مالک یہ بن گئے، لیکن ناشکری میری ہی کر رہے ہیں۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ، اور ہم نے تابع کر دیا ان جانوروں کو ان کے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور انہی پر یہ سوار بھی ہوتے ہیں اور اس میں سے کھاتے بھی ہیں، یعنی ان پر سواریاں بھی کرتے ہیں، اور جب اونٹ کو کھانے کا وقت آتا ہے دل چاہے تو اس کو ذبح کر کے کھا بھی لیتے ہیں، اور پھر آگے اس کی کھالوں سے ان کے چمڑوں سے نہ جانے کیسے کیسے فوائد جو ہیں یہ حاصل کر رہی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے اس میں نفع بھی ہے اور پینا بھی ہے، اس کا دودھ بھی پیتے ہیں۔ افلا یشکرون، کہ پس نہیں یہ شکر گزار ہوتے، یعنی ہونا تو چاہیے تھا ایک اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے، لیکن نعمتیں تو اللہ کی کھا رہے ہیں، شکر جو ہے وہ غیروں کا کر رہی ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اور انہوں نے پکڑے اللہ کے سوا معبود، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، شاید کہ وہ مدد دیے جائیں، کسے کہانیاں یا نہ کہ فلاں کے لڑ لگ جاؤ تو وہ سفارش کر دے گا مجھے، حالانکہ دلیل کسی کے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ لا يستطيعون نصرهم، نہیں وہ طاقت رکھیں گے ان کی مدد کی، وهم لهم جند محضرون، اور وہ ان کے لیے ایسا لشکر ہوں گے جو حاضر کیے جائیں گے، یعنی مخالف لشکر کے طور پہ، یعنی آج تو بڑی تمہیں ان سے عقیدتیں محبتیں ہیں، لیکن اس وقت ان معبودوں کو بھی اپنی جان کی فکر پڑی ہوگی، اور وہ تمہارے مخالف لشکر کے طور پہ تمہارے خلاف کہہ رہے ہوں گے کہ شاید وہ بچ جائیں، لیکن اس روز بچے گا کوئی بھی نہیں، نہ عابد بچے گا نہ معبود بچے گا۔ فلا يحزنك قولهم، تو نہ غمگین کرے آپ کو ان کا کہنا، اننا نعلم ما يسرون وما يعلنون، بے شک ہم جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ اے میرے محبوب آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، آگے اگر شرارتیں کر رہے ہیں، معجزے مانگ رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا نہیں دیکھا انسان نے کہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا، فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ جھگڑنے لگا کھلا، یعنی اپنی اوقات تو دیکھے کہ کس حقیر سے پانی سے وہ پیدا ہوا، لیکن عقل و شعور ہم نے دیا، سب صلاحیتیں اسے ہم نے دی، ہمارے ہی مقابلے میں اس نے دوسرے معبودوں کو گھڑ گھڑ کے کھڑا کر دیا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ، اور بیان کر دی ہمارے لیے مثالیں اور اپنی تخلیق کو بھول گیا۔ کالا، اس نے کہا، میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا بوسیدہ ہڈیوں کو ہڈیوں کو اور وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں۔ یعنی پھر اتنے جھگڑے مثالیں لے کے آ گیا کہ جس طرح جی حکومتیں وزیر اور مشیر کے بغیر چل نہیں سکتی، گویا انہوں نے میری حکومت کو انسانوں کی حکومت سمجھ رکھا ہے، یا یہ خود تو پیدا نہیں کر سکتے، انہوں نے مجھے بھی اپنے جیسا سمجھ رکھا ہے۔ اور ابو جہل ہڈی لاتا تھا نا بوسیدہ، اسے مسل کے پھونک مار کے کہتا تھا کہ اللہ اس ہڈی کو زندہ کر لے گا، ابو جہل تو نہیں کر سکتا لیکن اللہ کی ذات تو کر سکتی ہے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، زندہ کر لے گا اس کو وہی ذات جس نے اسے پہلی مرتبہ بنایا تھا، وہو بکل خلق علیم، اور وہ ہر طرح کی مخلوق کو جانتا ہے۔ یعنی آج تو ہڈی کی راکھ پھر بھی موجود ہے، جب یہ بھی نہیں تھی تو اللہ نے اس ہڈی کو بنایا ہی تھا نا، تو اللہ اس کو دوبارہ بھی بنا لے گا۔ الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ ذات جس نے بنایا تمہارے لیے سبز درخت سے آگ، فاذا انتم منہ توقدون، تو اس وقت تم اس سے جلاتے ہو۔
یعنی درخت کا آغاز پانی سے ہوتا ہے، سوکھ جائیں تو وہی جو ہے وہ انجام کیا ہے، وہ آگ ہے۔ اور اسی طرح کچھ درختوں کی ٹہنیوں میں اتنا موم ہوتا ہے کہ وہ آگ کی طرح جلتی ہے، یا ٹہنیوں کو رگڑنے سے، کچھ درختوں کی ٹہنیوں کو رگڑنے سے اس طرح آگ پیدا ہوتی ہے جیسے چکماک کا پتھر ہوتا ہے۔ اور بات یہ ہے درختوں سے آگ پیدا ہو سکتی ہے، سیلاب آ جائے نا، پانی آ جائے تو سارے درخت پودے سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن سمندر کے اندر پودے جو ہیں وہ اگے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں بھی تو پانی ہوتا ہے، اللہ جسے چاہے جہاں پیدا کر لے۔ اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر، کیا نہیں وہ ذات جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو، وہ قادر علی اس بات پر ان یخلق مثلہم کہ ان جیسوں کو بھی پیدا کر لے، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم، وہ ہر طرح کی مخلوق کو جانتا ہے، ہر طرح کے پیدا کرنے کو جانتا ہے۔ یعنی تمہاری حیثیت ہی کیا ہے، ذرا آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، اتنی بڑی وسعت کائنات اللہ اگر وہ پیدا کر سکتا ہے تو تم جیسوں کو بھی اللہ پیدا کر سکتا ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، بے شک اس کا معاملہ کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ کن فیکون، کہ وہ کہتا ہے اس کے لیے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، اسے کوئی مشکل نہیں ہے، جب وہ کلمہ کن کہہ دیتا ہے اس کا ارادہ ہی جو ہے سارے اسباب اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس کا کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالصَّافَّاتِ صَفًّا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی طرح صف باندھ کے جماعت میں نہ کھڑے ہوا کرو اور آپس میں خوب مل جایا کرو۔ یہ فرشتوں کی صف ایسی ہے کہ وہ اللہ کے آگے صف باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں، یہ عذاب کے وقت بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے جو مدبرات امر فرشتے ہیں اس حکم کو بجا لانے کے لیے جو کچھ بھی وہ کہتے ہیں، ان فرشتوں کی قسم۔ فَالتَّالِيَاتِ ذِکْرًا، پھر ان فرشتوں کی قسم جو ذکر کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی یہ وحی کو سنانے والے فرشتے بھی ہیں، یا جو قرآن کو پڑھنے والے مومنین لوگ ہیں، ان کے دلوں میں القاء ڈالنے والے، خوشخبریاں سنانے والے، ان فرشتوں کی قسم۔ اِنَّ إِلَٰهَكُمْ لَوَاحِدٌ، بے شک تمہارا معبود البتہ ایک ہی معبود ہے، یعنی یہ قسمیں کھا کے اللہ نے کیا کہا کہ معبود جو ہے وہ ایک ہے، یعنی لا الہ الا اللہ۔ رب السماوات والارض، رب آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، ورب المشارق، اور مشرقوں کا رب ہے۔ یعنی ہر روز سورج ایک نئے زاویے سے نکلتا ہے، گویا اگر سورج کے اعتبار سے 365 دن ہے تو پھر گویا ہر روز 365 ہی مشرق ہیں۔ گرمیوں میں سورج جو ہے وہ شمال کی طرف سرک جاتا ہے اور سردیوں میں جنوب کی طرف اس کا مشرق جو ہے وہ سرک جاتا ہے، اسی وجہ سے دن لمبے اور چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بے شک ہم نے سجا دیا آسمان دنیا کو تاروں کی زینت کے ساتھ، وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت ہر شیطان سرکش سے۔ یعنی پہلے تو شیطان جو ہے وہ آسمانوں میں چوکیوں میں بیٹھ جاتے تھے، عالم بالا کی باتیں سنا کرتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے ان پر چوکی جو ہے وہ محفوظ کر دی، سخت کر دی، کیونکہ قرآن اتر رہا ہے اب، اور اب اگر کوئی سننے کی کوشش کرتا ہے شیطان سرکش تو اس کے پیچھے شہاب ثاقب لگا دیا جاتا ہے۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، نہیں وہ سنتے عالم بالا کی بات کو، ويقذفون من كل جانب، اور وہ ہر جانب سے ان پر شہاب ثاقب پھینکے جاتے ہیں۔ دحورا ولہم عذاب واصب، مار بھگانے کے لیے اور ان کے علاوہ اور بھی عذاب ہیں۔ یعنی اب اگر کوئی عالم بالا کی باتیں سننا چاہتا ہے شیطان تو شہاب ثاقب ان کو پیچھے لگا کے مار بھگا دیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کہانت کا بڑا چرچا تھا، اور ان لوگوں کاہنوں کے پاس جو ہے یہ غیب کی خبروں بتانے والوں کے پاس جنات ہی آیا کرتے تھے، شیاطین ہی آیا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو آپ 3-4 راتوں کے لیے تہجد کے لیے نہ اٹھ سکے، تو ابو لہب کی بیوی کہنے لگی مجھے لگتا ہے کہ 2-3 دن سے تیرے شیطان نے تجھے چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شیطانوں کے بس کی یہ بات نہیں کہ اتنا خوبصورت کلام جو ہے یہ نازل کریں، بلکہ ان شیطانوں کو تو چوکی سے ہی، آسمان سے ہی ان کو الگ کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تو اللہ کا فرشتہ ہی آتا ہے، یہ شیاطین تو اگر اب عالم بالا کی باتیں چرائیں
تو شہاب ثاقب ان کے پیچھے لگایا جاتا ہے۔ الا من خطف الخطفۃ، مگر جو اچک لے کوئی بات، فاتبعہ شہاب ثاقب، تو پیچھے لگتا ہے اس کے ایک چمکدار شعلہ۔ اور پھر شیطان چوکی لگاتا ہے، ایک دوسرے شیطان کے کندھوں پہ پاؤں رکھ رکھ کے آسمان تک، پھر عالم بالا میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم فرشتوں کو دیتا ہے تو قریب والے فرشتے جو ہیں وہ پر پھڑاتے ہیں، پھر بات دور، پھر آسمان دنیا تک بات پہنچتی ہے۔ یہ شیطان کوئی بات اچک لیتا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اچکی ہوئی بات جب اس کو ملتی ہے وہ نیچے پہنچانے سے پہلے مر جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شہاب ثاقب اسے بعد میں لگتا ہے وہ بات نیچے پہنچ جاتی ہے، پھر یہ شیاطین جو ہیں ان کاہنوں پر آتے ہیں، ایک سچی بات میں 100 جھوٹ ملا کر جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور لوگ ان کو بڑا عامل اور بڑا کرنی والا سمجھ لیتے ہیں۔ فاستفتہم اہم اشد خلقا، ان سے پوچھئے کیا یہ سخت ہیں پیدائش میں، ام من خلقنا، یا جسے ہم نے پیدا کیا، انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں چپکتی مٹی سے پیدا کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو دیکھ لیں، کیا یہ بھی کچھ پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی کاریگری جو ہے وہ کتنی مضبوط ہے، اور انہیں تو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ بل عجبت ویسخرون، بلکہ آپ کو تعجب ہوتا ہے اور یہ مذاق کرتے ہیں، یعنی آپ تو اللہ کی کاریگری کو دیکھ کے، کرہانے قدرت کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں، اور سبحان اللہ آپ کی زبانوں پہ آ جاتے ہیں، آپ کو عجب، ہاں، لیکن یہ انہی آیات کو دیکھ کے مذاق اڑاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول نہیں کرتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق اڑانے لگ جاتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا، إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم ہو جائیں گے، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کہ ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کہ ہمارے پہلے باپ دادا کو بھی، قُلْ نعم، آپ فرما دیجئے ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، اور تم سب کچھ ذلت کے ساتھ قبول کر لو گے، عاجز ہو جاؤ گے، یعنی آج تو بڑے اکڑے ہوئے ہو، اللہ کی باتوں کو نہیں مان رہے، جب مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا نا تو بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ کی ہر بات کو مان لو گے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ، تو اس وقت یہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی، فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، تو وہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اٹھنے سے پہلے ان کے جسم تیار ہو چکے ہوں گے، اور ایک ہی ڈانٹ، جیسے کسی سوئے ہوئے بندے کو کہا جائے کہ اب اٹھ جاؤ، ہاں اتنا سورج جو ہے وہ سر پہ آ گیا، تم ابھی تک سو رہے ہو، اسی طرح ایک ڈانٹ ہی پلائی جائے گی، سب فوراً اپنی قبروں سے ہڑبڑا کے اٹھ بیٹھیں گے۔ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَٰذَا يَوْمُ الدِّينِ، اور وہ کہیں گے ہائے افسوس، یہ تو جزا کا دن ہے، دنیا میں جھٹلا رہے تھے، فوراً سمجھ آ گئی کہ یہ تو قیامت کا دن آ گیا۔ هَٰذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلاتے تھے۔ احشروا الذین ظلموا وازواجہم وما کانوا یعبدون، اکٹھا کر لو ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ہے، اور ان کی بیویوں کو، اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے۔ یہاں پھر زوج جو ہے یہ تینوں مطلب میں لگے گا، یعنی جو مرد اور ان کی بیویاں اکٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا نبیوں کی یا نیک لوگوں کی تعلیمات کو جھٹلاتے رہے، ان سب کو بھی اکٹھا کر لو، اور مماثلت رکھنے والے یعنی ایک طرح کے جو مجرم ہیں جن کے جرم سانجے ہیں ان کو بھی اکٹھا کر لو، اور ضد بھی زوج، مثلا ضد بھی اس میں آتی ہے، جیسے دن کا زوج رات ہے، تو عابد اور معبود جو ہے، شریک اور شرکا، ان سارے جوڑوں کو اکٹھا کر لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فہدوہم الی صراط الجحیم، ان سب کو جہنم کی راہ دکھا دو، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں ذرا کھڑا کرو، ان سے تو پوچھا جائے گا۔ ما لکم لا تناصرون، کیا ہے تمہیں کہ تم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ دنیا میں تو شریک اور شرکا، عابد معبود جو ہے یہ سارے بڑے دعوے تھے، بڑے کہانیاں تھے کہ یہ تمہارے کام آتے ہیں، حاجت روا اور مشکل کشا ہے، ذرا آج ذرا ٹھہرو، بتاؤ آج تم ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہو یا نہیں؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج کے دن تسلیم کر لیں گے۔ اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، اور سامنے آئے گا ان کا بعض پر وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ آج سب تسلیم کر لیں گے کہ قوت ساری کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ اس کے باوجود بعض کے سامنے آ کے پوچھے گا، قالوا، وہ کہیں گے، انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، تم ہمارے پاس دائیں سے آتے تھے، یعنی تم نے ہمیں گمراہ کیا اور پوری قوت سے تم نے ہمیں گمراہ کر کے چھوڑا۔ قالوا، تو وہ کہیں گے، بل لم تکونوا مؤمنین، بلکہ تم خود ایمان نہ لائے، یعنی یہ معبود جو ہیں جن کی آج پوجا کی جا رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کوئی تمہیں زور لگا کے تو گھروں سے نہیں نکالا تھا کہ ہمارے آستانوں پہ آ جاؤ، ہم
سے مانگنے آؤ تم خود ہی ایمان نہ لائے تھے۔ وما كان لنا عليكم من سلطان، اور نہ تھی ہمارے لیے تم پر کوئی غلبہ، بلکہ تم قوما طاغین، بلکہ تم خود ہی سرکش قوم تھے، یعنی ہم نے کوئی زور تو نہیں لگایا تھا نا، تم اپنے نفع اور نقصان کے لیے خود آ جایا کرتے تھے۔ فحق علینا قول ربنا، ثابت ہو گئی ہم پر ہمارے رب کی بات، انا لذائقون، بے شک ہم سب چکھنے والے ہیں، یعنی عابد اور معبود، متی اور مطاع، یہ سب عذاب میں کو چکھنے والے ہیں۔ فاغویناکم انا کنا غاوین، ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، ہم خود بھی گمراہ تھے۔ فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، اس وقت اس دن وہ عذاب میں مشترک ہوں گے۔ انا کذالک نفعل بالمجرمین، بے شک ہم اسی طرح مجرمین کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہم کانوا اذا قیل لہم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک وہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تکبر کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے، اَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کیا ہم چھوڑنے والے ہیں اپنے معبودوں کو ایک شاعر کے لیے جو مجنون بھی ہے۔ یعنی ایک طرف تو آپ کو شاعر کہا، اور شاعر کا کام کیا ہوتا ہے، وقتی جو ہے تاثیر ہوتی ہے شعروں میں، وقتی تاثیر، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں ایسی تاثیر تھی جو وقتی نہیں ہوتی تھی، اور بھائی کو بھائی سے جدا کر دیتی، اس لیے بھی آپ کو شاعر کہتے، اور پھر ساتھ ہی کہتے کہ یہ مجنون ہے، یہ آج بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ بات دیکھیں، ان کافروں کی اپنی باتوں میں تضاد ہے، اگر مجنون ہے تو شاعر شعر نہیں کہہ سکتا، اور اگر شاعر ہے تو پھر مجنون نہیں، انہیں تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کو کہیں تو کیا کہیں۔ بل جاء بالحق، بلکہ وہ لایا ہے حق کو، وصدق المرسلین، اور اس نے رسولوں کی تصدیق کی ہے، یعنی اس نے حق بات کی ہے، اور ایسا حق دیا ہے جو تمہارے معاشروں کو امن دے رہا ہے، اور پھر کوئی نئی بات نہیں کر رہا، اور اتنا بعد زمانی ہے کہ پہلے نبیوں اور آپ کے زمانے میں کتنا فرق ہے، لیکن پھر آپ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پہلے رسولوں نے کی، ان کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سچے رسول ہیں۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور نہ تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر جو تم عمل کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص بندے۔ اولئک لہم رزق معلوم، ان کا رزق معلوم ہے، یعنی ہو سکتا ہے جو دنیا میں پھل ہیں وہ جنت میں بھی پھلے، اور بولے یہ تو وہی ہیں جو ہمیں دیے گئے تھے، لیکن ان کے ذائقے جو ہیں وہ بہت مختلف ہوں گے۔ اور پھر معلوم سے یہ بھی ہے کہ انہیں جنتوں کی بشارتیں دنیا میں قرآن میں سنائی گئی تھی، اناروں کے تذکرے، زیتون، کھجور کے یہ تذکرے جنتوں میں انہوں نے سن رکھے تھے، یہ رزق ان کو دیا جا رہا ہے۔ فواکہ، یہ پھل ہے، وہ مکرمون، اور وہ عزت دیے گئے ہیں، یعنی ایک تو پھل ان کو پیش کیے جا رہے ہیں، دوسرا اتنی عزت سے دیے جا رہے ہیں کہ انہیں پتہ چل گیا کہ ان کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک کیا ہے۔ اللہ ہمیں جنتی لوگوں میں شامل کر دے۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہیں، علی سرر متقابلین، اوپر تختوں کے آمنے سامنے ہوں گے، یطاف علیہم بکاس من معین، پھرائے جائیں گے ان پر صاف ستھری شراب کے جام۔ دنیا کی شراب جو ہے وہ تو گلنے سڑنے کے بعد، گندے پروسیس سے نکلنے کے بعد جو ہے وہ پھر بنتی ہے، اور کڑوی بدبودار، لیکن اس میں اگر کوئی تاثیر ہے تھوڑی طاقت مل جاتی ہے، لیکن کبھی سر کو چڑھ جائے تو سر چکرانے لگ جاتا ہے۔ لیکن جنت کی شراب کے اندر ایسا کوئی بھی بدمزہ یا ایسی کوئی بھی بےہودگی نہیں ہوگی۔ بیضاء، وہ سفید ہے، لذت للشاربین، لذت ہے پینے والوں کے لیے، لا فیہا غول ولا ھم عنہا ینزفون، نہ اس سے سر پھٹے گا اور نہ ہی وہ بہکیں گے، یعنی وہ شراب اللہ تعالیٰ نے بالکل صاف ستھری اور اس میں ذائقہ ہے، یہ جنتیوں کے لیے بنے، اس سے سر بھی نہ پھٹے گا اور وہ بہکی بہکی باتیں بھی نہ کریں گے۔ عندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے نزدیک نگاہوں کو نیچی رکھنے والی موٹی آنکھوں والی حوریں ہیں، یعنی قاصرات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آنکھ کو پورا اونچا نہ کیا جائے، گویا مطلب کیا ہے کہ ایسی حوریں جو شرما کے ان کی آنکھیں پوری کھلیں گی بھی نہیں، موٹی آنکھیں ہوں گی، وہ اپنے شوہروں کے سوا کسی اور کو دیکھیں گی بھی نہیں۔ کأنہن بیض مکنون، گویا کہ وہ انڈے ہیں چھپے ہوئے، اور اس کا مطلب کیا کہ وہ جو انڈوں کے اندر اور گودے کے اندر، چھلکے اور گودے کے اندر جو جھلی ہوتی ہے نا، وہ کتنی نرم و نازک ہوتی ہے،
یہ ان کی نرم و نازکی کو بھی اللہ نے بیان کیا اور ان کی خوبصورتی کو بھی، کیونکہ شتر مرغ کا انڈا بیض جو ہے یہ بڑا خوبصورت خوش شکل ہوتا ہے، گویا یہ حوریں جو ہیں بہت خوبصورت ہوں گی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، تو سامنے آئے گا بعض ان کا بعض کی، وہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ایک کہنے والا کہے گا ان میں سے، انی کان لی قرین، میرا تو ایک دوست ہوا کرتا تھا۔ اب جنتی جنت میں بیٹھے ہیں، دنیا کی باتیں بھی یاد آئیں گی، اور قرین ایسے دوست کو کہا جاتا ہے جو ہم عمر بھی ہو یا قوت میں یا کسی اور صفت میں یہ برابر ہو، تو وہ سوچے گا جنتی اچھا میرا ایک دوست ہوتا تھا دنیا میں، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ یقولو، وہ دوست کہتا تھا، اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِینَ، کیا تو نے بھی تصدیق کر دی ہے، تو بھی ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے۔ یعنی ایک وہ بندہ جو کہتا ہے مر کے جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، ہمیں تو بھائی یہ بات سمجھ نہیں آتی، لیکن تو نے بھی کیا اس بات کی تصدیق کر دی ہے۔ اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی، وَعِظَامًا، اور ہڈیاں، اِنَّا لَمَدِینُونَ، تو ہمیں بدلہ دیا جائے گا، یعنی ہمیں زندہ کیا جائے گا۔ وہ جنتی کہے گا وہ دوست تو مجھے ایسی باتیں کرتا تھا۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ، تو اللہ کہے گا کیا تم اس کی اطلاع پانا چاہتے ہو؟ یا یہ خود بھی کہہ سکتا ہے کہ آؤ دیکھیں اس کی اطلاع تو پائیں، پوچھیں تو صحیح کہ وہ بندہ کدھر ہے۔ فَاطَّلَعَ، پھر وہ جھانکے گا، فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ، تو وہ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ پائے گا۔ جیسے دنیا میں ہم کتنے دور لوگوں کی آج صرف تصویر ہی نہیں بات بھی کر سکتے ہیں، شکل بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس روز کسی نیٹ کی ضرورت نہیں ہوگی، جنت میں بیٹھ کے ہی وہ جہنمیوں کو بھی دیکھ سکیں گے اور بغیر کسی جو ہے واسطے کے دیکھ سکیں گے۔ جب وہ دیکھے گا تو وہ تو جہنم کے بیچوں بیچ اس کا دوست گرا ہوا ہے۔ قالا، تو یہ کہے گا تاللہ، اللہ کی قسم، ان کے تلا تردین، قریب تھا کہ تو بھی مجھے برباد کر دیتا، شکر ہے میں نے دنیا میں تیری بات نہیں مانی، میں نے اپنی عقل سے جس رستے کو سچا سمجھا میں اس پہ لگا رہا، میں تیری بات مان جاتا، دوست تو تھا ہی، تو آج مجھے بھی تیرے ساتھ میں بیٹھا ہوتا۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا احسان نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی عذاب میں حاضر کیے گئے سے ہو جاتا۔ لیکن پھر ساتھ ہی کہتے ہیں یہ تو میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے اس نے بچا لیا، ورنہ تیری بات میں مان بھی سکتا تھا۔ افما نحن بمیتین، کیا پس اب ہم تو مریں گے بھی نہیں، الا موتتنا اولا، مگر پہلی ہی ہماری موت، وما نحن بمعذبین، ہمیں تو عذاب بھی نہ دیا جائے گا۔ اب یہ اپنے دل میں خوش ہو رہا ہوگا، لیکن اپنے اس ساتھی کو سنا رہا ہوگا اب تو ہمیں موت بھی نہیں آئے گی، اور وہی جو پہلی موت ہو چکی، یعنی اس کی حسرت میں اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں تو عذاب بھی اب نہیں دیا جائے گا، ہمیں تو جنت میں اتنے مستقل ٹھکانے مل گئے۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ دیکھیں کہ اس روز یہ دوستیاں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی۔ آج دوستی صرف اسی سے کریں کہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی دوستی کے قابل ہے، اور دوست کی عقل سے دین نہیں لینا، دین اپنی عقل سے لیں، اپنی سمجھ کے ساتھ لیں اور قرآن کے مطابق جو ہے لے، ورنہ یہ دوستیاں بھی انسان کو لے ڈوبیں گی۔ لمثل ھذا فلیعمل العاملون، اسے کے مثل عمل کرنے والوں کو عمل کرنے چاہیے، یعنی نیک عمل کرنے چاہیے تاکہ ان کو جنت مل جائے۔ اذالک خیر نزلا، کیا یہ بہتر ہے مہمان نوازی، ام شجرۃ الزقوم، یا زقوم کا درخت، ان جعلناھا فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اس کو کر دیا فتنہ، آزمائش ظالموں کے لیے۔ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طہر کا درخت جو ہے یہ جہنمیوں کا کھانا ہے اور یہ جہنم کی جڑ سے نکلے گا، تو اس وقت انہوں نے مذاق اڑایا کہ بھلا آگ میں بھی کوئی درخت جو ہے وہ پیدا ہو سکتا ہے، اگر سمندر کے اندر پانی کے اندر درخت پیدا ہو سکتے ہیں تو اللہ چاہے تو آگ میں بھی پیدا کر سکتا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک یہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ سے نکلے گا، طلعھا کانہ رؤوس الشیاطین، اس کے شگوفے گویا کہ وہ شیطانوں کے سر ہے، یعنی بدصورتی کے اعتبار سے بھی اور بد مزہ ہونے کے اعتبار سے بھی وہ بہت برا درخت ہے۔ فإنہم لآکلون منہا، بے شک وہ اس کو کھانے والے ہیں، فمالئون منہا البطون، پھر وہ اس سے پیٹ بھرنے والے ہیں، اور یہ جہنم کی ایک وادی میں ہوں گے، جہنمیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کے اس وادی لے جایا جائے گا، جب ان کو بھوک لگے گی پھر ان کو کیکٹس کا یہ درخت جو ہے طہر کا یہ کھلایا جائے گا، اس کے کانٹے حلق میں پھنسیں گے لیکن وہ پیٹ بھرنے پر مجبور ہوں گے۔ ثم ان لهم علیہا لشوبا من حمیم، پھر بے شک ان کے لیے اس پر البتہ پینا ہے کھولتا ہوا پانی، پھر وہ جب حلق میں پھنسیں گے تو وہ پانی پانی کہیں گے اور اس پر ان کو کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ دیا جائے گا۔
رحمتک نرجو، رحمتک نرجو، یا اللہ ہمیں محفوظ رکھنا۔ ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر ان کا لوٹنا ہے جہنم کی طرف، جب وہاں کھا پی چکیں گے پھر واپس جہنم میں جو ان کے ٹھکانے ہیں واپس ان کو وہاں لایا جائے گا۔ انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، فہم علی آثارہم یہرعون، تو وہ ان کے نقش قدم پر دوڑتے تھے، یعنی یہ تقلید آبا کر رہے تھے، اپنے باپ دادا کی تقلید کر رہے تھے اور عقلوں سے کام نہیں لے رہے تھے، ان کے نقش قدم پر دوڑ رہے تھے، حالانکہ سمجھ آ چکی تھی لیکن پھر بھی برادریوں کے خوف سے رسم و رواج کو ہی سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ بے شک گمراہ ہو گئے ان سے پہلے اکثر پہلے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ بے شک ہم نے بھیجا ان میں ڈرانے والوں کو، رسولوں کو۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین، پھر دیکھو کیسے ہوا انجام ڈرائے گیوں کا۔ الا عباد اللہ المخلصین، مگر اللہ کے خالص بندے، یعنی جو مومن ہو گئے تھے اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا۔ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور البتہ بے شک ہمیں پکارا نوح علیہ السلام نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، ہم کتنے اچھے آج جواب دینے والے ہیں، یعنی نوح نے جب پکارا ہمیں تو ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، ہم نے اسے بھی نجات دے دی اور اس کے اہل کو بڑے غم سے۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے کر دیا اس کی ذریت کو وہ باقی رہنے والے، یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوئے تھے اسی سے اللہ تعالیٰ نے باقی ذریت نسلوں کو پیدا کر دیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا پچھلوں میں۔ سلام علی نوح فی العالمین، سلامتی ہو نوح علیہ السلام پر جہان والوں میں۔ اور نوح علیہ السلام سے ہر دور کے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، مجوسی بھی نوح علیہ السلام سے اپنے آپ کو منسوب کرتے تھے، اور صحابی بھی اور مشرکین مکہ بھی نوح علیہ السلام کو مانتے تھے، اور مسلمان تو بہرحال مانتے ہی ہیں، اور جب نوح علیہ السلام کا نام لیا جاتا ہے تو مومن مسلمان ان کو درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم محسنین کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ اگر آج بھی کوئی محسن ہے، اور محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ شوق سے کرے، دل کی شوق اور رغبت سے کرے، یہ نہیں کہ ماں کا ڈنڈا ہے تو نماز پڑھ لی، ماں نہیں تو پھر نماز بھی نہیں، یہ تو شوق نہ ہوا نا۔ شوق اللہ کے شوق کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، اور ہر عبادت میں شوق اور رغبت جو ہے تو وہ بندہ محسن بن جاتا ہے۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ، پھر ہم نے پچھلوں کو غرق کر دیا۔ وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک اس کے گروہ میں البتہ ابراہیم ہے۔ شیعہ ایسا گروہ ہوتا ہے جن کے عقائد جو ہیں وہ ملتے جلتے ہوں، چونکہ نوح علیہ السلام نبیوں کے سب کے عقائد ایک جیسے ہی ہیں، اس لیے کہا کہ نوح کے گروہ میں ایک ابراہیم بھی تھا۔ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، جبکہ وہ لایا اپنے رب کے پاس ایک سلامت دل، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا دل بالکل حنیف تھا، یکسو اللہ کے لیے، اور کبھی گناہ کا سوچا بھی نہ تھا۔ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ، جب کہا اپنے باپ سے اور اس کی قوم سے، ماذا تعبدون، کن کی تم عبادت کرتے ہو، أَئِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ، کیا جھوٹے معبود اللہ کے سوا گھڑ کے تم چاہتے ہو، یعنی ایک تو انہیں تم نے خود بنایا ہے، اور پھر ان کے جو ہے مجسمے بنا کے قصے کہانیاں بھی تم نے گھڑ لیے۔ بات یہ نا، اگر صرف پتھر کا بت ہو نا، یا صرف قبر ہو تو اس وقت تک اس کی پوجا شروع نہیں ہوتی۔ قبرستان میں کتنی قبریں ہیں، کوئی پوجا نہیں ہوتی، لیکن جب کسی قبر سے کوئی کہانی منسوب ہو نا تو پھر بات اسی وقت جو ہے وہ بنتی ہے، اور یہ ساری کہانیاں کیا ہوتی ہیں، یہ جھوٹ ہی ہوتا ہے۔ فما ظنکم برب العالمین، تمہارا کیا حال ہے رب العالمین کے بارے میں؟ فناظر نظرة فی النجوم، پھر دیکھا ایک نظر ستاروں میں، فقال انی سقیم، تو کہا میں بیمار ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام پتہ نہیں کب سے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ جائیں بتوں کو چھوڑ کے، اور میں بتوں کے ساتھ دو ہاتھ کروں۔ اب قوم جو ہے وہ میلے پہ جا رہی تھی اور یہ جشن نوروز منایا کرتی تھی، اور پھر وہی ستاروں کی چالیں، انہیں بڑا پتہ ہوتا تھا کہ آج سورج جو ہے نا یہ برج حمل میں داخل ہو رہا ہے، اور یہ 1 اپریل کا دن منایا کرتے تھے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے بھی کہنے لگے، ساری سوئیاں وغیرہ پکا پکو کے بتوں کے آگے رکھ کے خود میلے پہ چلے جاتے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ایسے اوپر دیکھا اور پھر جو ہے کہا کہ میں بیمار ہوں۔ اب اس کا یہ مطلب تو ہرگز نہیں کہ ابراہیم نے کوئی فال لی تھی، نعوذ باللہ، لیکن قوم نے یہی سمجھا کہ ستارے کو دیکھا ہے، گویا کوئی فال لے لی ہے، یہ بیمار ہے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، تمہارا عذر معقول ہے، تم بے شک نہ جاؤ۔ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ،
وہ پھر گئے اسے اس کو پیچھے چھوڑ کے، فراغ الی آلہتہم، تو جا گھسا ان کے معبودوں کی طرف، فقالا، پھر کہا، الا تاکلون، تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ تمہارے آگے اتنے کھانے ڈھیر ڈھیر کے پڑے ہوئے ہیں، انواع و اقسام کے، کھاؤ نا انہیں، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ما لکم لا تنطقون، کیا ہے تمہیں، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر پل پڑا ان پہ، وہ مارتا تھا دائیں ہاتھ سے، فاقبلوا الیہ یزفون، تو وہ متوجہ ہوئے، آئے اس کی طرف دوڑتے ہوئے۔ جب آئے نا تو بتوں کا یہ حال دیکھا تو یہ تو خیال آ ہی نہیں سکتا تھا نا کہ بتوں سے پوچھے، ظاہر ہے عقل جو ہے، عقل میں تو یہ بات آتی ہی نہیں، فوراً کہا جس کو پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں نا یہ کام اسی کے، اور یہ ویسے بھی ہمارے بتوں کے خلاف بولتا ہے، فوراً ابراہیم علیہ السلام کے پاس آگے، کالا کھا تعبدون ما تنحتون، کیا تم عبادت کرتے ہو جنہیں تم خود تراشتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، اور اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور جو تم کرتے ہو۔ یعنی پھر ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا کہ یہ ٹوٹے پھوٹے بت جو ہیں یہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے، تم ان کی عبادت کرتے ہو اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اور یہ جو پتھر تمہیں ملا تھا نا بت بنانے کے لیے، یہ پتھر بھی کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ نے، اور پھر تم نے، ایک تو تم مخلوق، پھر اوپر سے ایک پتھر لے کے تم نے بت گھڑا، وہ تو مخلوق در مخلوق ہیں جنہیں تم نے بہت بڑا بنا رکھا ہے۔ قالوا ابنوا لہ بنیانا، تو انہوں نے کہا الاؤ جلاؤ اس کے لیے، فالقوہ فی الجحیم، اسے آگ میں پھینک دو۔ دلیل سمجھ تو آ گئی تھی، شرمندہ تو بڑے ہوئے، لیکن پھر جو کافر ہوتا ہے نا وہ ڈنڈا لے کے آ جاتا ہے، پھر کہا کہ اس کے لیے ایک آگ جلاؤ، اسے آگ میں پھینک دو۔ فارادوا بہ کیدا، انہوں نے مکر کیا، ارادہ کیا اس کے ساتھ، فجعلناہم الاسفلین، ہم نے انہی کو سب سے نیچے کر دیا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، عنقریب وہ مجھے راہ دکھا دے گا۔ اب آگ سے صحیح سلامت ابراہیم علیہ السلام باہر نکل آئے، آگ نے کچھ بھی نہ کہا، کتنی بڑی بات تھی، لیکن جب دلوں پہ مہر لگ جائے تو ایسے معجزے نشانیاں بھی قوم کی ہدایت کا باعث نہیں بن سکتے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں رہنا مناسب نہ سمجھا اور ہجرت کر لی، لیکن یہ پتہ نہیں تھا جانا کہاں ہے، کہنے لگے اللہ ہی مجھے راہ دکھائے گا۔ رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے صالحین میں سے ایک بچہ عطا کر دے، صالح بچہ عطا کر دے۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے اسے ایک تحمل والے لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ پہنچا اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو، قال یا بنیا، کہا میرے بیٹے، انی اری فی المنام، بے شک میں نے دیکھا ہے خواب میں، انی اذبحک، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، پھر دیکھ تو کیا کہتا ہے۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے چاہا صبر کرنے والوں میں سے۔ اب بچہ مانگا، ہجرت کر کے گئے، اللہ نے کہا میں تجھے اسماعیل کی خوشخبری دیتا ہوں، یہ بڑا صالح بچہ ہے جو تو نے مانگا، اور بڑے تحمل اور صبر والا بچہ ہے۔ جب یہ بچہ بڑا ہو گیا، اور اس وقت عموماً بچے جب باپ کا بازو بنتے ہیں بچے بڑے پیارے لگتے ہیں، اس وقت اللہ نے کہا، خواب آنے لگا ابراہیم علیہ السلام کو کہ وہ اسماعیل کو ذبح کرنے لگے ہیں۔ تو پھر اپنے بیٹے سے پوچھا یہ جانچنے کے لیے کہ یہ صالح ہے بھی یا نہیں، کہ میں نے تو اللہ سے صالح بچہ مانگا تھا، کہا اسماعیل میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو کیا کہتا ہے؟ یہ نہیں کہ تو کہے گا تو ذبح کروں گا، نہ کہے گا کام تو کرنا ہی ہے۔ تو اس نے بھی آگے، وہ صالح بچہ تو اس نے کہا ابا جان کر گزریے جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ بات یہ ہوتی ہے جی، یہاں نقطہ جو سیکھنے والا ہے وہ سیکھیے، نبی کا خواب جو ہے نا وہ وہی ہوتا ہے، وہ حقیقت ہوتی ہے، لیکن آج ہم نے خوابوں پر درود تاج بھی بنا لیے، درود لکھی، درود ہزاری، پتہ نہیں کتنے خواب لوگوں کو آتے ہیں، اور پھر خوابوں پر فرقے بن گئے کہ جی فلاں خواب میں آ گیا، فلاں خواب میں۔ بندے کا خواب جو ہے نا وہ نہ تو وہی ہوتا ہے، نہ شریعت، نہ اس پر کسی شریعت کی عمارت کھڑی کی جا سکتی ہے۔ اگر ایسے ہی کسی پیر جی کو خواب آ جائے نا بچہ ذبح کر رہا ہے، تو پیر جی کبھی بچہ ذبح نہ کرے، بولے بھائی نہیں بھائی یہ تو میرا خواب ہے، اس وقت انسان کا خواب ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کسی کے خواب پر دین کی بنیاد نہیں رکھنی، نہ ہی تجربات پر دین کی بنیاد رکھنی ہے۔ دین کی بنیاد جو ہے فقط کس پر ہے؟ قرآن پر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر۔ فلما اسلما، پھر جو
پھر جب وہ دونوں فرما بردار ہو گئے وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ اور اس کو ماتھے کے بل لٹا دیا وَنَادَيْنَاهُ يَا ابراہیم اور ہم نے اس کو آواز دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، دونوں فرما بردار ہو گئے اور پھر شفقت پدری تھی نا، منہ اوپر نہیں کیا ماتھے کے بل، تاکہ ایسا نہ ہو کہ محبت آ جائے اور اللہ کے راستے میں یہ محبت رکاوٹ بن جائے، اور بات یہ ہے یہ محبتیں ہی رکاوٹ بنتی ہیں، یہ محبتیں ہی اللہ کا نافرمان بنا دیتی ہے۔ ہم نے کہا ابراہیم بس بس، آپ نے تو فرما برداری میں حد کر دی، قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے تو سچ کر دکھایا خواب، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ بہت بڑی آزمائش تھی، جسے اللہ خود بڑا کہے وہ آزمائش چھوٹی نہیں ہو سکتی، اور ہمیں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے بچے قربان کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ اور ہم نے اسے فدیہ دے کے چھڑا لیا ایک ذبح عظیم کے ساتھ، فرشتوں نے ایک سینگ دار مینڈھا لا دیا اور ابراہیم علیہ السلام سے کہا آپ کا خواب پورا ہو گیا، کیونکہ خواب میں ذبح نہیں کیا تھا، ذبح کرنے لگے تھے، ذبح کیا نہیں تھا، تو وہ وہاں تک خواب پورا ہو گیا، اب آپ اس مینڈھے کو ذبح کر دیں۔ اور آج تک ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے اور مسلمان قربانی کرتے ہیں۔ بات یہ ہے سنت تو تازہ کی جاتی ہے، لیکن ابراہیم جیسی فرما برداری جو ہے اس کو بھی، اس یاد کو بھی تازہ کرنا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اتنا فرما بردار بنا لے جتنا ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا پچھلوں میں، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو ابراہیم علیہ السلام پر، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ درود پاک میں ہم ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین اور ہم نے اسے خوشخبری دی اسحاق جو نبی بھی ہے اور صالحین میں سے بھی ہے، یعنی اسماعیل کے بعد اللہ نے اسحاق کی بھی خوشخبری سنا دی۔ وبارکنا علیہ وعلی اسحاق اور ہم نے برکت دی اسے اور اسحاق علیہ السلام کو، ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین اور ان دونوں کی اولاد میں محسن بھی ہیں اور اپنے نفسوں پر کھلا ظلم کرنے والے بھی ہیں، یعنی ابراہیم اور اسحاق کی اولاد میں یا اسحاق کی اولاد میں تو آل یعقوب جو ہیں وہ، اور بنو اسماعیل جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تھے، گویا ابراہیم کی اولاد میں اللہ نے نبوت رکھ دی۔ پھر آگے پھر امتوں میں کچھ تو ظالم ہوتے ہیں اور کچھ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ اور البتہ بے شک ہم نے احسان کیا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، وَنَجِّينَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو نجات دے دی، وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ اور ان دونوں کی قوم کو بڑے غم سے، وَنَصَرْنَاهُمْ اور ہم نے ان کی مدد کی، فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ پھر وہی غالب تھے، وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ہم نے ان دونوں کو ایک کھلی کتاب عطا کی، وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ہم نے ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہدایت بھی دی، وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے ان کی سچی ناموری پچھلوں میں چھوڑ دی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون سلام ہو موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر، انا کذالک نجزی المحسنین بے شک ہم اسی طرح محسنین کو بدلہ دیتے ہیں، انہما من عبادنا المؤمنین وہ دونوں ہمارے مومن بندوں میں سے تھے، وان الیاس لمن المرسلین اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھے۔ یہ شام کے علاقے کی طرف جو ہے یہ مبعوث ہوئے، اور بالا بکہ جو ہے یہ اس شہر میں مبعوث ہوئے، بال ایک بت کا نام تھا جس کی وہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے، اور جو اسرائیل حکومت تھی فلسطین کی وہ بھی جب انہوں نے ایک علاقہ موسیٰ علیہ السلام فرعون جب غرق ہو گیا تو پھر انہوں نے صحرائے سینا میں جب قید کر دیا گیا ایک علاقہ فتح کر ہی لیا اور شام کے علاقے میں فلسطین میں گئے، ان کی دیکھا دیکھی بال پرستی جو ہے اسرائیل جو ہے ان میں بھی آ گئی۔ سیدنا الیاس علیہ السلام نے ان کی کافی حد تک جو ہے وہ اصلاح کر لی، اور جو بادشاہ تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ اذ قال لقومہ الا تتقون جب اپنی قوم سے کہا تم تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے، اتدعون بالا وتذرون احسن الخالقین کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہترین پیدا کرنے والے احسن الخالقین کو چھوڑ دیتے ہو۔ اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین اللہ وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔
ہے۔ فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے اس کو جھٹلا دیا، فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ تو بے شک وہ البتہ حاضر کیے جائیں گے۔ اور ان لوگوں نے بال کا ایک مذبح خانہ بھی بنایا ہوا تھا، بال کے نام کی قربانیاں بکرے بھی وہاں جا کر یہ ذبح کیا کرتے تھے۔ انہیں الیاس علیہ السلام کی تعلیم تو پسند نہ آئی اور بال پرستی کو انہوں نے نہ چھوڑا۔ الا عباد اللہ المخلصین مگر اللہ کے خالص بندے، یعنی پھر اللہ نے انہیں تو عذاب سے دوچار کر دیا، لیکن خالص بندے جو ہیں اللہ نے ان کو ایمان بھی نصیب کیا اور عذابوں سے بھی بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے سچی ناموری ان کی چھوڑ دی پچھلوں میں۔ سلام علی الیاسین سلام ہو اوپر الیاس علیہ السلام کے، یعنی یہ الیاسین بھی الیاس علیہ السلام ہے، جیسے طور سینا اور طور سینین اس طرح کے ایسی مثالیں قرآن میں ہے۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ بشک اسی طرح ہم محسنین کو بدلہ دیتے ہیں۔ اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بشک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بشک لوط علیہ السلام رسولوں میں سے ہیں۔ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ جب ہم نے انہیں نجات دے دی اور اس کی اہل کو تمام کو۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مگر بڑھیا پیچھے رہنے والوں میں۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے پچھلوں کو ہلاک کر ڈالا۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ اور بے شک تم گزرتے ہو ان پر صبح اور رات کو شام کو۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیا پس تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی کفار مکہ جب شام کی طرف تجارت کے لیے جاتے تھے تو وہاں ان اجڑی بستیوں کو سڑک کے اوپر یہ دیکھا کرتے تھے، پھر کس سے بھی ان کو پتہ تھے، پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے تھے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اور بے شک یونس علیہ السلام رسولوں میں سے ہے۔ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ جبکہ وہ بھاگا ایک بھری ہوئی کشتی کی طرف۔ اور ابق کا لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کوئی اپنے آقا کے حکم کے بغیر غلام بھاگ جائے۔ اب دیکھا کشتی تو کچا کچ بھری ہوئی ہے لیکن پھر بھی کشتی والوں نے ان کو اس کشتی میں بٹھا لیا۔ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ پھر کرا ڈالا تو وہ ہو گیا دھکیلے گیوں میں سے۔ اب کشتی جو ہے وہ چکر کاٹنے لگ گئی چلنے کی بجائے، اور اس وقت ملا نے کہا، اور یہ اپنے تجربے کی بنا پر کہا تھا کہ لگتا ہے کوئی اپنے آقا سے بھاگ کر آیا ہے۔ کرا ڈالا تو بار بار نام یونس علیہ السلام کا نکلا۔ انہوں نے کہا سب مریں گے، اس سے بہتر ہے کہ اسی ایک کو جو ہے وہ دریا میں پھینکتے اچھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہیل مچھلی بڑی مچھلی کو حکم دیا اور وہ پورے کا پورا یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے گئی۔ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ پھر لقمہ بنایا اسے ایک مچھلی نے اور وہ ملامت زدہ تھا۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ پھر اگر کہ وہ نہ ہوتا تسبیح کرنے والوں میں سے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو وہ رہتا اس کے پیٹ میں قیامت کے دن تک۔ اب یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا، اور مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے یہ حکم نہیں دیا تھا کہ تو اس کو کاٹے یا یہ ہضم ہو۔ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کرنے لگے، پڑھنے لگے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ نے کہا اگر یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ جو ہے وہ قبول کی اور مچھلی نے ان کو باہر میدان میں لا ڈالا۔